بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے اخلاص۔ عزیز دوستو، آج انسان پریشان ہے، ٹوٹا ہوا ہے، ہر طرف سے بے سکون ہے، عبادت کرتا ہے مگر مزہ ہی نہیں آتا، نیکی کرتا ہے مگر دل ہی نہیں بھرتا، دعائیں مانگتا ہے مگر نتائج نہیں دیکھتا، اور وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، نیت کا گندا ہونا، عمل کا چمکتا ہوا ہونا مگر دل کا دھندلا ہونا۔ اللہ پاک آپ کے عمل کو نہیں دیکھتے، اللہ پاک آپ کے دل کو دیکھتے ہیں۔ اگر دل اللہ پاک کے لیے ہے تو ہر عمل روشنی ہے، اور اگر دل لوگوں کے لیے ہے تو ہر عمل آپ کا بوجھ ہے۔ عزیز دوستو، زندگی میں ہم بہت سے کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ایک سوال آپ نے اپنے دل سے پوچھا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر تو آپ کا جواب اللہ پاک کے لیے ہے تو یقین جانیں آپ کامیاب ہیں، اور اگر آپ کا جواب ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، تو پھر آپ کو سفر دوبارہ شروع کرنا ہوگا۔ عزیز دوستو، آج ہم دل کے اس سفر کی بات کریں گے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک لے جاتا ہے، اس عبادت پر جو نظر ہی نہیں آتی مگر سب عبادتوں کو زندہ کر دیتی ہے، جی ہاں، جس کا نام ہے اخلاص۔ اخلاص کا مفہوم کسی بھی ایک لفظ میں نہیں سما سکتا، یہ دراصل انسان کے دل، نیت، عمل اور ہر مقصد کا مکمل سفر ہے۔ اخلاص کے معنی ہے ہر کام صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے کرنا، نہ دنیا کے لیے، نہ کسی تعریف کے لیے، نہ شہرت کے لیے، اور نہ ہی کسی فائدے کے لیے۔ اخلاص کا حقیقی مفہوم سب سے پہلے ہے نیت کا پاک ہونا۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان کے دل میں صرف اور صرف یہ بات ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ کبھی بھی کسی انسان کو خوش کرنا یا دکھانا اس کا مقصد نہ ہو۔ عمل کا خالص ہونا، کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اگر صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے ہے تو وہ بہت عظیم ہے، اور اگر لوگوں کے لیے ہے تو یقین جانے کہ بے قدر ہے۔ تعریف اور شہرت سے بے نیاز ہو جانا۔ اخلاص تب آتا ہے جب انسان یہ چاہتا بھی نہیں کہ لوگ اس کے عمل کی تعریف کریں یا پھر اسے نیک کہیں۔ چھپی ہوئی عبادت کا زیادہ محبوب ہونا، جو عبادت لوگوں سے چھپ کر کی جائے وہ زیادہ خالص ہوتی ہے، کیونکہ وہ صرف اور صرف اللہ پاک اور اس کے بندے کے درمیان رہتی ہے۔ خود کو کچھ نہ سمجھنا۔ اخلاص یہ بھی ہے کہ انسان عبادت کر کے خود کو بڑا نیک، خاص یا افضل نہ سمجھے، بلکہ اللہ پاک کا محتاج بن کر رہے۔ عزیز دوستو، اگر عام الفاظ میں اخلاص کو دیکھا جائے تو دل، نیت اور ہر عمل کو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک کر کے صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا اخلاص ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، خبردار، خالص دین صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہاں خالص صرف لفظ نہیں بلکہ یہ پورے ایمان کا رنگ ہے۔ جیسے پانی میں ذرا سی مٹی مل جائے تو وہ شفاف نہیں رہتا، ایسے ہی نیت میں اگر ذرا سا بھی دکھاوا آ جائے تو عبادت نہیں رہتی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جو نیکی تم اللہ پاک کے لیے کرو گے وہ تمہارے سامنے موجود ہوگی، لیکن شرط کیا ہے کہ اخلاص، وہ نیکی جو سوشل میڈیا کے لیے نہیں ہے، جو کہ صرف اور صرف اللہ پاک کے نامہ اعمال میں اپلوڈ ہو۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور انہیں حکم ہی یہی دیا گیا تھا کہ اللہ پاک کی عبادت کریں، خالص ہو کر، اسی کے لیے دین کو پاک کر کے۔ عزیز دوستو، یہ تمام آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر نیت صاف نہ ہو تو عبادت قبول نہیں ہوتی، اخلاص نہ ہو
تو نماز صرف ایک ورزش ہے، روزہ صرف ایک بھوک اور آپ کا صدقہ صرف دکھاوا بن جاتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ اللہ پاک تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، یعنی اصل عبادت وہی ہے جو دل میں لکھی جاتی ہے۔ عزیز دوستو، اللہ پاک یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے کتنے اچھے لباس میں نماز پڑھی ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا دل کس کے سامنے جھکا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے یا پھر اللہ پاک کے سامنے۔ اب جانتے ہیں دکھاوے کی عبادت کا انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگ پکڑے جائیں گے، عالم، سخی اور شہید۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم دنیا میں سب سے افضل سمجھتے رہے، مگر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ سب کچھ کس کے لیے کیا؟ عالم کہے گا کہ میں نے علم اللہ پاک کے لیے پڑھا، مگر آواز آئے گی کہ جھوٹ، تم نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ لوگ کہیں کہ واہ کیا عالم ہے۔ سخی کہے گا کہ اللہ پاک کے لیے میں نے سب کچھ خرچ کیا، تو آواز آئے گی کہ جھوٹ، تم نے لوگوں سے واہ واہ حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ خرچ کیا۔ شہید سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں اللہ پاک کے لیے لڑا، مگر آواز آئے گی کہ نہیں، تم شہرت چاہتے تھے، تمہاری رضا اللہ پاک کی رضا میں شامل نہ تھی۔ اور پھر ان تینوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ظاہر نیکی تھا مگر باطن ریاکاری، اور یہ ہے بے اخلاصی کی تباہی۔ عمل عظیم مگر نیت کمزور، اور اللہ پاک کے نزدیک صرف اور صرف نیت دیکھی جاتی ہے۔ عزیز دوستو، اخلاص یہ نہیں کہ لوگ نہ دیکھیں، اخلاص تو یہ ہے کہ لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، آپ کا عمل نہ بدلے۔ تحسین سے خوش نہ ہونا، تنقید سے پریشان نہ ہونا، تعریف ملے یا نہ ملے، آپ کا عمل جاری رہے۔ شہرت ملے یا زوال، آپ کی رضا صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا میں ہو۔ اخلاص یہ ہے کہ دل میں صرف یہی بات ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اندر کا دشمن نفس۔ عزیز دوستو، جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ نفس آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور ہماری ویڈیو اسی بارے میں تھی کہ نفس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے۔ نفس کی سب سے بڑی چال یہی ہے کہ وہ نیکی میں بھی دکھاوا داخل کر دیتا ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں مگر شیطان کہتا ہے کہ تصویر ڈال دو، لوگ کیا کہیں گے، کیا ہی خوبصورت آواز ہے۔ آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ کا نفس آپ کو مجبور کرتا ہے کہ اسٹیٹس لگا دو، لوگ کیا سوچیں گے کہ کتنا سخی انسان ہے۔ آپ مسجد آتے ہیں تو آپ کا نفس آپ کو کہتا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ، تاکہ لوگ کہیں کہ بہت دیندار انسان ہے۔ دل میں تکبر۔ خرابی یہ نہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، خرابی تو یہ ہے کہ دل تعریف کی بھوک کا مریض ہو جائے۔ عبادت میں لذت ختم ہو جانا۔ اخلاص نہ ہو تو آپ کی عبادت آپ کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ انسان کا نفس نیکی کو بھی زہر سے بھر دیتا ہے، اور صرف ایک چیز اسے مار سکتی ہے، وہ ہے اس کا اخلاص۔ اب جانتے ہیں اخلاص کے چند علامتی اشارے۔ عزیز دوستو، آپ کے اندر اخلاص موجود ہے یا نہیں، اس کے کچھ اشارے ہوتے ہیں، آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ نیکی کے بعد دل میں سکون پیدا ہو جائے، لوگ تعریف کریں یا نہ کریں، آپ کو اس سے فرق نہ پڑے۔ نیکی کے بعد خود کو بڑا نہ سمجھیں۔ عبادت میں جب آپ کی لذت محسوس ہو، اور کوئی بھی چھپی ہوئی نیکی ہو جو کہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو۔ اگر یہ تمام چیزیں آپ کے اندر ہیں تو آپ اخلاص والے ہیں، اور اگر نہیں تو معذرت کے ساتھ اپنا سفر دوبارہ شروع کریں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اپنے اندر اخلاص کو کس طرح پیدا کریں۔ اپنی نیت کو بار بار چیک کریں۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے دل سے یہ پوچھیں کہ میں یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں۔ اپنے چھپے ہوئے عمل بتائیں۔ کوئی بھی ایک نیکی
جو صرف اور صرف آپ کے اور اللہ پاک کے درمیان راز ہو۔ اپنی کمزوریوں کو مانیں، کہیں کہ یا اللہ پاک میں بہت کمزور ہوں، میری نیت کو تو پاک کر دے۔ چھوٹی نیکیوں کو بھی صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ مسکرا دینا، راستے سے پتھر ہٹا دینا، یہ بھی تمام چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو کہ آپ کی عبادت کا حصہ بن سکتی ہیں۔ لوگوں کے رد عمل سے آزاد ہو جائیں، نہ خوشی، نہ غصہ، نہ ہی کسی بات کا اظہار، صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا۔ عزیز دوستو، آج ہم اپنی ہر عبادت ریکارڈ کرتے ہیں، صدقہ بھی پوسٹ کرتے ہیں، اور نیکی کرتے وقت بھی یہ سوچتے ہیں کہ ویوز کتنے آئیں گے، کتنے لوگ ہم سے متاثر ہوں گے، اور یہ تمام بے اخلاصی کا دور ہے۔ دل سے نکلے تو جذبات کی آگ بجھ جائے، اخلاص سے نکلے تو پھر زندگی بکھر جائے۔ لوگ بھول جائیں گے کہ آپ نے کیا کیا، لوگ یہ بھی بھول جائیں گے کہ آپ نے کس کے لیے کیا، اور لوگ یہ بھی بھول جائیں گے کہ آپ کس طرح جیے، لیکن اللہ پاک کبھی نہیں بھولے گا آپ نے کس دل سے یہ تمام کس کے لیے کیا۔ قیامت کے دن بس آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے یہ تمام نیکیاں کس کے لیے کی ہیں۔ اگر آپ کا جواب اللہ پاک کی رضا ہوئی تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر آپ کا جواب کچھ اور ہوا تو پھر خسارہ آپ ہی کا ہے، اور سفر پھر سے شروع، وہ سفر جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہو۔ عزیز دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ اخلاص عمل نہیں بلکہ اخلاص عمل کی روح ہے۔ جس طرح جسم روح کے بغیر مردہ، اسی طرح آپ کا عمل اخلاص کے بغیر مردہ ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو خالص نیت سے اپنے تمام نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ تمام دیکھنے والوں کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔